अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 68 में से 34 इयर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इंस्टेबिलिटी में गुजार दिए। ये ऐसे साल हैं जो कि पाकिस्तान की आधी जिंदगी में मुहित, इन सालों के अंदर अगर तरक्की की जाती तो पाकिस्तान कहां से कहां निकल जाता। इन सालों के अंदर पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली वायबल बनाने की कोशिश की जाती तो पाकिस्तान आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होता, और अगर सोसाइटी के हवाले से, सोशल इश्यूज के हवाले से काम किया जाता तो पाकिस्तान के अंदर आज जो हम लोगों को माशरती अलमिये नजर आते हैं वो ना नजर आते, आज जो मसले नजर आते हैं वो नजर ना आते। लेकिन मसला आखिर हुआ क्या? ये जो प्रॉब्लम्स, जो अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, जो मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं, वो हल क्यों ना हो पाए? बहुत सारे तबकात की जानिब से ये कहा जाता है कि इसलिए हल नहीं हो पाए कि हमारे सियासतदान कभी भी सोसाइटी और सोशल इश्यूज के हवाले से सीरियस नहीं थे। हमेशा ही पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के ऊपर तो बात होती रही, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर तो बात होती रही। पार्लियामेंट हमेशा जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशंस अक्सर औकात इसी मसले पे बुलाती रही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन कभी किसी सोसाइटी के अलमी के ऊपर इस तरह का फौरी एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आए जहां हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमें मुत्तहिद नजर आई पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले और मसाइल भी हैं जिनके ऊपर कई दहाइयों से कोशिश की जा रही है कि काम किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। एक मसला उनमें से ऐसा है जो कि 2010 से फ्लड्स आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे। पिछली हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया, और ये हुकूमत क्या इसके बारे में बात कर भी रही है पार्लियामेंट में या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन एक ऐसा आलमिया जिसके हवाले से आज तक कुछ हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा 3 किस्म के निज़ाम हम लोगों को सामने निकलते हुए नजर आए, और इन तीनों निज़ामों के अंदर सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट, एजुकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट, इवन सो कि स्टैटस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी ऐसी इश्यूज इसके ऊपर बात करेंगे। फेसबुक के ऊपर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने हम लोगों को ये कहा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पॉलिटिशियंस सोसाइटी के बारे में बात करते हुए हमें नज़र नहीं आते, इसके ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हुए तो हमेशा नज़र आते हैं, इस पे बात करना ज़रूरी है। तो ये पुरजोर फरमाइश पे हमारे फॉलोअर्स की हम लोगों ने ये शो रखा। बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ कराती चलूँ। सीमी बुखारी साहिबा मेरे पास मौजूद हैं, पीटीआई से ताल्लुक है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया सीमी बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करने का। नवीद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ फरमा है तजियाकार हैं सैयद शुएबुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। सीमी बुखारी साहिबा, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। पीटीआई बड़े क्लेम्स करती है कि हम जी नया पाकिस्तान लेकर आएंगे, पाकिस्तान को तब्दील कर देंगे, जितने भी सोसाइटी के इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब बात आती है केपीके की तो वो यहाँ आकर पंजाब के अंदर धरने दे रहे होते हैं, साथ ही वजीर आला हाउस के बाहर, आपके वजीर आला हाउस के बाहर धरने दे रहे होते हैं, मसले उनके नहीं हल किए जा रहे होते, बन्नी गाला के बाहर वो नजर आते हैं। कौन से मसले आपने सॉल्व किए इतने अरसे के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें जो आपने शुरू में की, मैं बिल्कुल से एग्री करती हूँ। 65 साल से ज़्यादा हो गए इस मुल्क को बने हुए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वाकई अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो बहुत काम किया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, जिसका नाम लेके वो वोट लेके वो ऐवानों में पहुँचे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रत्ती भर काम नहीं किया, वरना आज हमारा मुल्क इस तरह नीचे ना जा रहा होता। हम हर चीज़ में हम नीचे जा रहे हैं, एजुकेशन देख लें, सेहत देख लें, सब चीज़ों में। लेकिन आप बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके चेयरमैन, जिसको पूरी दुनिया में फिलैंथ्रोपिस्ट समझा जाता है, और उन्हें इक़्तिदार में ना होते हुए भी सेहत और एजुकेशन के ऊपर जो काम शुरू किया था वो अब जारी है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आप इमरान खान साहब की तो बात छोड़ देना, आप अपनी हुकूमत की बात करें। केपीके में जो हमारी गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह से, उसमें भी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। एजुकेशन का बजट इस वक्त, जबकि पंजाब जो है उससे कहीं ज्यादा हमारा एजुकेशन का बजट इस वक्त जा रहा है केपीके में, जबकि पॉपुलेशन वाइज हम उससे कम है। इसी तरह हेल्थ पे देख लीजिए, इस तरह पुलिस पे जो आवाम को बेसिक इंसाफ की जो है ना नहीं मिलता था, वो आप देख लीजिए पंजाब की, सिंध की पुलिस को देखिए, वो तो सारी पॉलिटिसाइज है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अपने लिए। इतने बड़े आपने दावे किए, उतना आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए। अगर डिलीवर कर पाते तो बन्नी गाला के बाहर, इमरान खान साहब की रेजिडेंस के बाहर इस तरीके से एहतजाज ना होते, और साथ ही साथ वजीर आला के घर के बाहर इस तरह से एहतजाज नहीं होते। ये क्यों है फिर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, कोई गैप तो है ना जो अभी पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए जी, 65 साल का गंद आप 2 साल में नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत हद तक काम हो रहा है, और आप 100% लोगों को एकदम से खुश नहीं कर सकते।
कुछ ना कुछ लोगों को जो है फील होता है कि हमें भी मिल जाए, सब चीजें एकदम से सबको मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत चेंजेस आ रही हैं, आप वहां जाके आवाम से सर्वे कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त आवाम जितनी वहां पहले से मुतमईन नजर आ रही है ना, किसी सूबे में इतनी मुतमईन नहीं है। राइट, ठीक है, बहुत बड़ा दावा है वैसे सीमी बुखारी साहबा, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे कितना बड़ा दावा और कितना ज्यादा सच है इसके अंदर। इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान जो है हर बार हर जगह पर धरने के अंदर भी, नॉर्मली भी वो अपने जलसे जुलूसों के अंदर सियासी बातें करते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम लोग, हमारी बारी अब आने चाहिए, साडी बारी आन दो, वो वाला जो नारा उन्होंने लगाया। उसके अलावा इमरान खान वजीर आजम के खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं, सोसाइटी के हवाले से बातें बहुत कम की उन्होंने धरनों के अंदर। सबसे बड़ा जो शिकायत की जाती है इमरान खान साहब के हवाले से कि धरने के अंदर आपने सबसे ज्यादा जो बातें की वो पॉलिटिकल बातें की, सबसे कम जो बातें की वो सोसाइटी के हवाले से बातें की। जी, मैं इससे भी खिलाफ करूंगी। पूरे धरने में अपनी पार्टी का पूरा मंशूर उन्हें डेली बेसिस पे सारे अवाम को बता दिया है कि बंदे को अब रट चुका है कि हमारी पार्टी क्या करना चाहिए, KPK में क्या हो रहा है, और अवाम जाग जाए, शऊर, उन्होंने पूरे अवाम को शऊर आ गया है, और वो अपने हक के लिए जिस तरह आप कह रहे हैं बनी गाला में भी आते हैं, KPK के CM के आगे भी आते हैं, हाउस के, ये हमने शऊर दिया उन्हें कि जब आपके साथ नाइंसाफी अब निकल आए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो भी KPK में इम्प्लीमेंट हो रहा है इस वक्त। आपको विद इन अ वीक अगर आपका कोई काम नहीं होता, आप उसे जाके, आपके राइट है, राइट टू सर्विसेज एक्ट है, आप क्यों नहीं मुझे सर्विस प्रोवाइड की जाए। वैसे अगर राइट्स की बात की जाए तो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक राइट्स ही राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर शहरी के राइट्स हैं, लेकिन वो दिए कितने जाते हैं, असल में बात ये आती है। नवीद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। नवीद चौधरी साहब, सिंध आपको पता है जरा दुखती रह गया, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि सिंध के अंदर थर में पानी नहीं है, कराची के अंदर शहरी मारे जाते हैं, सिंध के शहरियों को वो हुकूक नहीं मिलते, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के अंदर होते हुए भी सोसाइटी के इश्यूज नहीं उठा पा रहे। नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल था कि आज हम टॉक शो के अलावा कोई अच्छी सी बात और तरीके से करेंगे, लेकिन आपने एक फोकस कर दिया मुझे सिंध में, उधर नहीं है। पहले बात हम जो आपने पहले ओपनिंग रिमार्क्स किए, मैं उस पर कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। आपने दो इश्यूज उठाए, एक एजुकेशन का और दूसरा ये उठाया कि जी सोशल तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ब्रॉडेस्ट बेस पे गुफ्तगू स्टार्ट की। मैं इसके लिए उसकी तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा और आवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा चीज़ें। बात यह है कि पाकिस्तान जब बना तो एक कॉलोनियल सिस्टम से पाकिस्तान कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ ने कॉलोनी सिस्टम लेके पाकिस्तान किया, इंडिया पाकिस्तान सब जगह पे उनका वही चल रहा था। एजुकेशन के हवाले से अब आप सिर्फ देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारे मुकाबले पे जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुकाबले पे जापान फर्ज कर देखें, जापान के अंदर जो बेसिक एजुकेशन है वो दी जाती है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देने के लिए, जो बच्चों को तालीम दी जाती है। जर्मनी में जो तालीम दी जाती है वो तालीम दी जाती है स्किल्स के हिसाब से कि इसमें जूनियर्स है। पाकिस्तान क्योंकि एक कॉलोनियल सिस्टम है, और तमाम कॉलोनियल सिस्टम में क्योंकि ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एलीट क्लास को बनाने के लिए एजुकेशन दे रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसीलिए यहाँ चीफ कॉलेज और यहाँ इस टाइप की चीज़ें पाकिस्तान में भी वो मौजूद हैं। आज भी हमारे यहाँ ये मसाइल इस तरह से उजागर हुए कि किसी भी पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने सिस्टम को ठीक करें। हम यही हैं कि हमें स्कूल चाहिए, हमें दानिश स्कूल चाहिए, हमें क्या तैयार कर रहे हैं, नॉलेज क्या दे रहे हैं, किसी पे नहीं आया। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए 18वीं तरमीम हम लेके आए थे कि ताकि हर सूबा अपनी सोच और उसके मुताबिक वहाँ से बैठ कर डेवलप करे और वो प्रोग्रेस ले। और एक आर्टिकल 25A ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई, जिसमें ये कहा गया कि तमाम बच्चे जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं उनके लिए तालीम रियासत प्रोवाइड करेगी। और यही वजह है कि वो एक बुनियाद रखती कि सोशल के सिस्टम के हिसाब से हमने वो बुनियाद रख दी। अब तमाम सूबों ने उसके बाद अपनी लेजिस्लेशन करनी थी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना था। माजरत के साथ लेजिस्लेशन तो हो गई सब तरफ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन ना सिंध में, ना पंजाब में, ना KP किसी में भी वो नहीं हो सका, ना वो चीज़ आगे बढ़ सकी। उसकी वजह यह है कि अब अभी तक हम उसी मक्खी में मक्खी मार के बैठे हुए हैं। EDO सिस्टम एक लगा दिया गया जी कि ये बहुत, इससे बड़ा अच्छा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। निज़ाम बेहतर हो जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से आपके यहाँ एजुकेशन वो तरक्की नहीं कर पा रही, जिसके अंदर आप फिगरें तो बहुत मिलती हैं कि जी यहाँ एनरोलमेंट बहुत बढ़ गई है, लेकिन ड्रॉप आउट का कोई सोच ही नहीं रहा कि कितने बच्चे गए और कितने वहां से आगे जाके चले।
یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی فوکس کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے منشور میں یہ شامل تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ سب کو تعلیم دینا ضروری ہے ہمارے لیے, روٹی کپڑا مکان کے علاوہ تعلیم علم روشنی سب کو کام مانگ رہا ہے ہر انسان, یہ ہمارا نعرہ تھا. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے اس میں جو پہلی گورنمنٹ ہماری یہی فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے ہم ٹرانسفر کیے فنڈز کہ نیچے جائیں. بہت ہمیں مسائل ہے اور آج بھی لوگوں کو 18ویں ترمیم کے آج بھی کورٹ میں کیس فیصلے آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم کے اندر تبدیلی لے کے آ چکے. اب تبدیلی کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پرائرٹیز کیا ہیں. آپ نے تھر کی بات کی, تھر واقعی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جتنی بھی ہو کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور میں نے آپ کے یہاں بہت سے پروگرام یہاں کیے, لوگوں کو اب تو ازبر بھی ہو چکا ہوگا کہ میں کیا بات کہتا اور کیا نہیں کہتا. میں اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے دیکھتا ہوں کہ ہمیں انڈیویجول فیکٹرز کی بجائے ہمیں سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو نئی پاکستان میں کیا کیونکہ یہاں حکومتیں کنٹینیوٹی یہاں حکومتوں کی میں ایک سیکنڈ کہہ دوں یہاں حکومتوں کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. رائٹ, کنٹینیوٹی پچھلے ٹینیور سے تو آنا سٹارٹ ہو گئی. جس طریقے سے آپ لوگوں کا ٹینیور 5 سال کا مکمل ہوا, اس کے بعد پھر اب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور یہ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کمپلیٹ کرتے ہوئے ٹینیور نظر آ رہی ہے. بٹ دا کوسچن از, اس ٹینیور کے اندر کیا کیا گیا, اس سے پہلے ٹینیور کے اندر کیا کیا گیا. کانسٹیٹیوشن تو تمام آپ لوگوں نے دے دیا, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کتنا کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 25A کی آپ نے بات کی, تو 16 سال کے بچوں تک کی عمر تک کی ایجوکیشن تو ہے, رائٹ, لیکن گورنمنٹ سکولز کے اندر ایجوکیشن مفت دی جا رہی ہے. ایک جگہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, ایک جگہ میٹرک سسٹم ہے, ایک جگہ او لیولز کا سسٹم ہے. کیا نیشنل اسمبلی کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ایک آنا چاہیے, ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کا ایکول رائٹ ہے, چاہے کسی کے پاس پیسے زیادہ ہو پیسے کم ہو, جس بھی اسٹیٹس آف سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو, کیا اس طرح کی کوئی بات نیشنل اسمبلی میں کی جاتی ہے نارملی؟ یہ کرنٹ لسٹ سے نکال کے صوبوں کو اختیار دے دیا گیا ہے. یا صوبوں کو کام ہے اس پہ سوچنا کہ وہ اس کو کیا دے. ہم نے جب ایک نیشنل اسمبلی میں ایک بیرومیٹر تیار ہو گیا کہ یہ فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, صحیح, تو اس کے بعد اس کو عمل درآمد کرنا آگے تھا, نہیں کیا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مکھی پہ مکھی چل رہی ہے. یہ حل سولوشن ڈھونڈ لیا جاتا ہے, جیسے فنڈز جو ہیں, جیسے ابھی آپ نے فنڈز کی بات کی, ورلڈ بینک نے, اور میں پنجاب کے حوالے سے ریفرنس ایک بتا دوں, ورلڈ بینک نے اور DFID ایک انگلینڈ کی UK کی ایک NGO ہے جو فنڈنگ کرتی ہے, اس میں دونوں نے $3.5 بلین دیا تھا 2003 میں اس ملک کے اندر ایک سیاسی حکومت کو کہ یہ پیسے لیں اور اس کو استعمال کریں ایجوکیشن کے لیے. یہاں کیا کیا جاتا ہے, یہاں ایجوکیشن کے لیے کیا کیا گیا, اس کے لیے وہ پڑھا لکھا پنجاب کا کنارہ لگ گیا اور اس کے اوپر بہت کیمپین چلی, رزلٹ زیرو. ابھی یہ حکومت آئی, اس نے ایک بہت بڑا نعرہ لگا دیا کہ جی دانش اسکول چلے گا, جی ہم ایچسن کالج جیسے, ایچسن کالج از ناٹ دا کرائٹیریا, اس کو دے دیا گیا. اس کے بعد جتنے اسکول تھے وہ سب NGOs کو آگے دے دیے گئے, جتنے گورنمنٹ اسکول ہیں وہ اب ان کے حساب سے ان کے اندر چلے گئے ہیں. اب وہاں سسٹم ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جب جو کیریکولم ہوتا ہے وہ کیریکولم بھی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ پروونشل سطح پر بنا ہے. یونیفارمٹی لانا فیڈرل گورنمنٹ نیشنل اسمبلی کا کام ہے, لیکن اصل کام اس کا ہے. صحیح ہے, پروونسز نے اپنا کام, اور اسپیشلی جب پروونشل لیول پر گئی 18ویں ترمیم کے بعد, تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایجوکیشن کا تو جس طرح سارا کا سارا سسٹم ہی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے, سید شعیب الدین صاحب کو بھی ڈسکشن کے اندر ایڈ کرنا ہے, لیکن ابھی مجھے جانا ہے ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاستدان جو ہیں ابھی تک عوامی مسائل کی طرف اس طریقے سے نگاہ نہیں رکھ پائے, یا اس طریقے سے اس کو حل نہیں کر پائے جس طریقے سے اس کو حل کر پانا تھا. دونوں سیمی بخاری صاحبہ اور نوید چودھری صاحب کی باتوں سے ایسا لگا, لیکن کیوں, اور اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جانا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے ایشوز کو سب سے پہلے کیٹر کیا جائے, اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہے, سوشل سسٹم کے بارے میں باتیں نہیں کرتا. پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا تھا, پاکستان کو ایک ایسا اسٹیٹ ہونا تھا جو کہ ہر شہری کے حقوق کو میک شور کرے کہ حقوق ہر شہری کو مل رہے ہیں یا نہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شکایت اکثر عوام کی طرف سے بھی, جو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر اسپیشلی جو روز بروز ہم لوگوں کو ریاکشنز ملتے ہیں لوگوں کے, اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس کے لیے رہ گئی ہیں صرف اور صرف, اور سوسائٹی کے اندر بہتری کے لیے نہیں ہے. سید شعیب الدین صاحب, جب جنرلی یہ بات کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے,
کوئی کام کرنے کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے پولیٹیشنز کو سیاست کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس کرنے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جس کام کے لیے عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے وہ چیزیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ سسٹم میں بنیادی خرابی ہے. پوری دنیا میں جمہوریت کی جو بنیاد ہے، جو نرسری ہے، وہ بلدیاتی ادارے ہیں. جہاں سے آپ کا سسٹم چلتا ہے، بلدیاتی ادارے آپ کے تعلیم، ایجوکیشن، صفائی، ٹیکسیشن، یہ سب کرتے ہیں لوکل سطح پہ. رزلٹ یہ لوگوں کو وہاں تعلیم بھی ملتی ہے، لوگوں کو وہاں ہیلتھ بھی ملتی ہے، وہاں ٹیکسیشن لی جاتی ہے. برطانیہ میں ایک شخص اپنے گھر کے باہر کاغذ اس لیے نہیں پھینکتا کہ اگر ہم سب یہ کریں گے تو ہمارا جو کوڑے کا بل ہے وہ 200 کی بجائے 400 پاؤنڈ ہو جائے گا. صحیح. وہاں پہ یہ سبق سکھایا گیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا 1985 میں جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک خیر آت 78 میں گئے تھے، 85 سے مراد جب انہوں نے اسمبلیاں بنائی، انہوں نے پیپلز پارٹی مائنس تھی، اس میں نہیں آئی تھی، الیکشن نہیں لڑی تھی. انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ اراکین اسمبلی کو ایک رشوت دینی شروع کی کہ آپ یہ پیسے لیں اور جا کے اپنے حلقے میں کام کرائیں. حالانکہ اس دور میں لوکل گورنمنٹ موجود تھی. 79 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، 83 میں دوسرے ہو چکے تھے اور وہ چل رہا تھا. وہ دن اور آج کا دن ہمارے سیاستدان کو جو چسکا پڑا ہے نا اس پیسے کا، معذرت کے ساتھ 10 سے 15% ان کی جیب میں جاتا ہے براہ راست. رائٹ. ہر ایک کی جیب میں. ان کے ٹھیکیدار اپنے ہیں، ان کے لوگ اپنے ہیں، یہ کام خود کراتے ہیں، یہ باقاعدہ پیسے لیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے صحیح کہ اتنے پیسے لیں گے تب یہ کام ہوگا ٹھیکیدار سے. اب وہ جو سسٹم چل پڑا، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا. آپ جب تک اس ملک کے اندر بنیادی ڈھانچہ ہے، بلدیات، جمہوریت اس کے بغیر نہیں چلتی. ایم پی اے ایم این اے اس لیے اپنے نیچے کسی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پنپنے نہیں دیتا کیونکہ وہاں پہ جو فنڈ ملتا ہے اور باقی فنڈز ملتے نہیں. ہیں. ایک اور چیز ہے، وہاں جو شخص کام کرے گا ناظم ہے، ایک 5 یوسی ہے، ایک اپنا ایم پی اے کے نیچے، اس میں جو بہتر کام کرے گا لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے اگلی دفعہ. رائٹ. وہ اس کے لیے ایک شخص مقابلے پہ آ جاتا ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے. باقی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا، اب بلدیاتی انتخابات جو ہیں ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں، کچھ جگہ پر، کئی جگہ پر ہو چکے ہیں. ان بلدیاتی انتخابات کے بعد ڈو یو سی کہ آنے والے وقتوں کے اندر کچھ بہتری آئے گی؟ جس کام کے لیے بلدیاتی گورنمنٹ کو ہونا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کو، لوکل باڈیز گورنمنٹ کو ہونا چاہیے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو سسٹم ہم لا رہے ہیں وہ سسٹم میں ہے ہی کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں بیچاروں کے. آپ نے لاہور میں ایجوکیشن کے لیے ایک الگ سے کمپنی بنا دی، اتھارٹی بنائی، کمپنی بنائی، ایک صحت اتھارٹی بنا دی. آپ نے صفائی والے الگ بنا دیے، سالڈ ویسٹ اپنا یہ کیا کہتے ہیں کار پارکنگ الگ بنا دیے. آپ نے جو جس نے مرغی اپنا جانور ذبح کرنے ہیں وہ ایک اتھارٹی الگ بنا دی ہے، مذبح خانہ الگ کر دیا ہے. تو پھر رہ کیا گیا ان بیچاروں کے پاس؟ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ان کی آمدنی چھین گئی. ان کے تمام آمدن کے ذرائع چھین کے پہلے ایل ڈی او کو دے دیے گئے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جو حکم ہوگا. یہ تو آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں، باقی ملک کی بات کریے، باقی صوبوں کی بات کریے، کراچی کی بات کریے، باقی جگہ کی بات کریے. کراچی کا سسٹم ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. رائٹ. یہ وہ سسٹم لا رہے ہیں جو کہ ضیاء الحق صاحب نے دیا تھا، اس سے ملتا جلتا. جو سسٹم اس ملک میں دینا چاہا تھا، جو ڈیلیور کرتا، وہ 2001 کا پرویز مشرف کا سسٹم تھا. آپ اسے گالی دیں، وہ فوجی عامر تھا، وہ برا شخص تھا، اس نے قبضہ کیا، رائٹ، لیکن اس نے ایک بہتر سسٹم دیا تھا. وہ سسٹم اگر 2002 میں الیکشن نہ کراتا وہ، تو وہ سسٹم 2-3 سال میں چل پڑتا. 2002 میں سیاستدان آئے، انہیں اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی جڑیں اڑا دی، اس سسٹم کو تباہ کر دیا. یہ بیٹھے ہیں، یہ اس سسٹم کے اندر موجود رہے ہیں، یہ اس سسٹم پر نظر رکھتے تھے کہ خرابی کہاں ہوتی ہے، آج بھی وہاں موجود ہے. لیکن وہ سسٹم تباہ ہو گیا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. صحیح، ٹھیک ہے. واپس سیمی بخاری صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. سیمی بخاری صاحبہ، ایک سوال جو میں نے آپ سے بگننگ آف دا شو کے اندر پوچھنا تھا اور جو میں جاتے ہوئے کہہ کے بھی گئی تھی آپ سے سوال پوچھنا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں
تو چاہے وہ اپنے ذاتی لیول پر جو مرضی کرتے ہوں, جتنی بھی فلانتھرپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہوں, وہ بات الگ, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ استعفے کی کرتے ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی کرتے ہیں کہ جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی, ہمارا حصہ زیادہ تھا, پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانا تھا, اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کم کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کیا گڑبڑ ہو رہی ہے, کیا آپ لوگوں کو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر رائٹس ملے نہیں ملے 18ویں ترمیم کے بعد, یہ والی باتیں ان کے منہ سے کم سنائی دیتی ہیں. دیکھیں جی, سب سے بڑی بات استعفے کی بات وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جعلی ووٹوں سے جو اقتدار میں آئیں گے, جس کو عوام چاہتی تھی وہ اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, تو ظاہر ہے وہ اپنے جب اقتدار میں غلط طریقے سے آئے گا تو وہ کام بھی غلط کرے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ملک میں اچھے کام نہیں ہو رہے, بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی, صحت نہیں مل رہی, عوام کو کیوں نہیں مل رہی, کیونکہ صحیح بندے آگے نہیں آئے جن کو وہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا نا, this has been going on. جی, لیکن پہلی دفعہ آواز کسی نے اٹھائی, اتنی بڑی لیول پہ ہوئی ہے اس دفعہ کہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اتنی زیادہ, تو انہوں نے یہی, اس لیے ہم بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم لوگوں کو انصاف دیں, لوگوں کو, عوام کے لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ پی ایم بن بھی جائیں گے. لیکن وہی بات آتی ہے نا, عوام کو تو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان بات کرتا ہے وہ سیاست کی بات کرتا ہے یا سیاسی مفادات کی بات کرتا ہے, وہ بات نہیں کرتا تو پھر عوام کی بات نہیں کرتا. چاہے اس سے انڈائریکٹ فائدے جتنے مرضی آ رہے ہوں, عوام کو تو چاہیے کہ چاہے عامر ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے کوئی بھی سسٹم ہو, عوام کو اپنے مسئلے حل چاہیے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا سسٹم چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہی بات تو بارہا عمران خان صاحب یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مسئلے حل ہونے چاہیے, اور وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. اسی لیے اگر مسئلے حل ہو رہے تھے تو ہم شاید اتنا آواز بھی نہ اٹھاتے کہ دھاندلی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے. مسئلے حل نہیں ہو رہے, 5 لاکھ اس وقت بچہ اسکول سے باہر ہے پورے پنجاب میں, اور اسکول دانی اسکول بن رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول کا حال جیسے آپ جانتے ہیں کیا حال ہے وہاں پہ, نہ کوئی وہاں پہ استاد کو پڑھانے کے لیے آتا ہے, کہیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, کہیں پہ کیا ہو رہا ہے. صحت میں ایک بستر پہ ہاسپٹل میں جائیں, ایک بیڈ پہ 4 بچے پڑے ہوئے ہیں, تو کیوں آخر ان کا پلوں اور میٹرو بسوں سے آگے بڑھیں گے. عوام کو کیا چاہیے, عوام کے کام نہیں ہو رہے ادھر. اسی طرح سندھ میں جائیں, وہاں پہ بھی یہ حال ہے. لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب کی عوام جو ہے باقی صوبوں کے کمپیرزن میں ذرا زیادہ خوشحال ہے, یہ بھی محسوس ہوتا ہے. چاہے یہاں میٹرو بن رہی ہے, چاہے یہاں پل بن رہے ہیں, جو مرضی بن رہا ہے, لیکن یہاں کے عوام باقی صوبوں کے کمپیرزن میں, اگر آپ پل ڈیٹ کا ڈاٹا اٹھائیے یا باقی اس طرح کے اداروں کا ڈاٹا اٹھائیے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے پنجاب کے عوام جو ہیں زیادہ خوش نظر آتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ ڈیٹا کہاں سے وہ لیتے ہیں, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں فیڈ ڈسپینسری رن کرتی ہوں. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں, کئی کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول سے ہم نے اٹھا لیے کیونکہ میاں بے روزگار ہو گئے, بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ سے کارخانے بند ہیں, اتنی بے روزگاری بڑھ چکی ہے. اور پنجاب میں تو سب سے زیادہ برا حال ہے. مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے سروے کیا گیا, کس سے بتایا گیا, کیونکہ آپ کے پی کے سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, وہاں پہ ہم نے 300 سے زیادہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں نے جیسے بتایا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے, ہسپتالوں میں فری, جنرل ہاسپٹل میں سب پیشنٹس کو فری دوائیاں, فری شوگر ٹیسٹ, اور فری جو ہے نا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح لوور انکم گروپس کے لیے ہم نے اسپیشل یوٹیلیٹی سٹورز بنایا ہے جن میں سستا گھی اور سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے. یعنی بیسک نیڈس کے اوپر ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہتی کہ 100% چینج آ گئی ہے, 70-80% بہت زیادہ اس میں چینجز آئی ہیں. اور وہ کیونکہ پہلی دفعہ پاور میں پہلی دفعہ تحریک انصاف کے پی کے میں آئی ہے اور وہاں پہ ڈیلیور کر رہی ہے. تحریک انصاف پہلی دفعہ آئی ہوگی, وزیر اعلیٰ صاحب پہلی دفعہ نہیں آئے. جی وہ تو اب دوسری پارٹی سے بدل کے وہ ادھر آئے ہیں, ظاہر انہوں نے وہاں سے ان کو دیکھا ہوگا, مایوسی ہوئی ہے ان پارٹی سے, تو یہاں آئے ہیں وہ ہمارے پاس, تو وہ اب نہ پورا ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں, کیونکہ اوپر سے جو ہے ہمارے ان کے اوپر تو ابھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, دھجیاں بکھیر رہے ہیں. یہ بات کر دی گئی ہے ان کے بارے میں. اگر وہ کسی اور جماعت سے اٹھ کے آئے ہیں, آپ کے اپنے لیڈر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اس جماعت میں آئے گا وہ اس جماعت کے ضابطہ اخلاق کے اکارڈنگلی چلے گا. وہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. وہ پھر وہی والی بات ہوتی ہے, ہر سیاستدان کا اپنا اپنا مفاد. نہیں جی بالکل ایسا نہیں. دیکھیں ہمارے چیئرمین کو انہوں نے کہا گیا آپ نہیں دورہ کر سکتے, انہوں نے فوراً اپنا کینسل کر دیا. اسی طرح 2 منسٹرز کو انہوں نے کرپشن کے اوپر نکال دیا گیا. اسی طرح ایک ایم پی اے کے فادر کو جو کرپشن کر رہے تھے ان کو بھی پکڑا گیا, ان کو سزا دی گئی. تو ہم لوگ تو ہر ایک کو جیسے اگر انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی بچ نہیں پائیں گے. ہمارا جو ہے اصول سب کے لیے ایک ہے, یہ نہیں کہ کوئی نیپوٹزم یا فیورٹزم بالکل بھی نہیں ہے اس پارٹی میں. رائٹ, ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب میں واپس اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی. جب بات کی جاتی ہے سوشل ایشوز کے حوالے سے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے سسٹم میں خرابی ہے, سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم چاہیے. اس کے اندر ریولوشن نہیں آ سکتی, اس کے اندر ایوالو کرنا پڑے گا, ایوولوشن کے تھرو کام کرنا پڑے گا. یہ بتائیے گا پچھلے 5 سالوں سے بارہا ہر سال فلڈ آتا ہے, ہر سال سیلاب آتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا. کیا ابھی حکومت اس سال تیار ہے؟ آلریڈی سندھ کے اندر
تھر کے، میں دوبارہ تھر کی طرف جاؤں گی کہ تھر میں پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، کیا وہاں کی حکومت جو ہے وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ اس سال بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیا حکومتیں پہلے سے فور سی کرنے کو تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا نیشنل گورنمنٹ ہو؟ دیکھیں جب وقفہ ہوا تھا اس کے وقت بھی ایک آپ نے نیا سوال اٹھا دیا تھا، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ذرا دوبارہ چاہوں گا. ایک سوال اٹھایا تھا آپ نے کہ کیا ملک ریاست کو ویلفیئر ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی والی ہونی چاہیے. یہ آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے وساست سے ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے، کیونکہ وہ پن پوائنٹ تھا کہ واقعی کیا ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں ہیں کہ یا اس میں ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ریاست کو چلا رہے ہیں، ہم ویلفیئر اسٹیٹ پہ نہیں چلا پا رہے. اس کی وجہ ہمارے ہمسایہ ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں اس لیے ہمارا تمام بجٹ کا کافی زیادہ حصہ ان میں چلا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک جو ڈیلیورنس کی وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی جتنی کہ ایکسپیکٹیشن دوسرے سمجھتے تھے کہ ہونی چاہیے. ہر صوبے کے اندر میں بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، میں کسی نہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ پرابلمس آئیں، اور یہ پرابلم آج بھی قریب کر رہی ہیں. وہ ابھی کوئی سولوشن اس حساب سے نہیں آ سکا کہ جس کے اندر فوری طور پہ تبدیلی آ سکے. اسی لیے آپ کو لون لینا پڑتا ہے، اسی لیے آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو بہت سے ایسے مسائل میں الجھنا پڑتا ہے، اور کئی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوتے. جیسے بل کے جو بجلی کا بل بڑھے گا یا گیسز کے بل بڑھیں گے، کیونکہ اگر جب جن سے لون لے رہے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جی آپ فورس کریں گے جی اب ہم روز کہتے ہیں یہ IMF کا بجٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، سب چیزیں کہتے رہے ہیں نا، ماضی میں بھی کہا آج بھی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. جو ہمارے خلاف اس وقت تھے کہ جی اس طرح قرضہ لے گیا، آج انہوں نے 3 گنا زیادہ ہم سے لے لیا قرضہ. یہ وہ اصل مسائل وہ ہیں جن کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فوکس اسی وقت ہوتا ہے جب جیسے آپ نے آج بحث شروع کی، اور اس کے حوالے سے میں لوگوں کی توجہ اس میں اضافہ. ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں سیلاب کی بات، دیکھیں 2 طرح کی واقعات ہوتے ہیں. ایک تو ہے قدرتی آفات، اس کے اوپر تو کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا، نہ اس کی پریکاشن اتنی جلدی ہے جو اس کی کیا ہے کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی فلڈ ایسا آ گیا جس کے اندر آپ نے لگایا ہوا تھا اسٹیمیٹ کہ اتنا فلڈ آئے گا، لیکن پیچھے سے اگر انڈیا نے ساری دریا کھول دیے تو آپ کے یہاں ایک نئی آفت آ گئی، اور ایک نئی یہ بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. اس پہ تو کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے نا فوری طور پہ اس پہ نہیں کر سکتا. لیکن 5 سال کے بعد تو ایکسپیکٹیشن میں کرنے لگا رہا ہوں اسی طرح. دیکھ نا 100% آپ اس پہ نہیں پرفیکٹ ہوتے، لیکن اس کے اوپر آپ میجرز لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک فلڈ کنٹرول ایک ادارہ بنا ہوا بڑی دیر سے بنتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے اچھے لوگوں کو ایکسپرٹس کو رکھا بھی جاتا ہے. لیکن یہ قدرتی آفات کا جو کنٹرول ہے اس کے فیصلے آپ نے اسی وقت ایمرجنسی میں فیصلے کرنے ہیں کہ آج ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کے کیا ایکشن کیے جائے. اس میں ول گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں گورنمنٹ چاہے گی کہ میں اس پہ نہ کروں، لیکن اس کی بعض دفعہ اس کے بیان کنٹرول ہوتا ہے. تھرڈ کی بات آپ نے قدرتی آفات کی بات کر رہے کی ہیں نوید چودھری صاحب. قدرتی آفات وہ فورسیبل نہیں ہوتی جو کہ قدرتی آفت ایک دم سے آ جائے، جیسے نیپال کے اندر آ گئی یا جیسے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے. 2005 اکتوبر کے اندر جو زلزلہ آیا اس کو آپ ایسی آفت بول سکتے ہیں. ایک سیلاب جو کہ ہر سال آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ڈیمز کی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نہریں گہری کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری کنالز بننے کی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے یہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ آدھا سال یہاں ڈراؤٹ رہتا ہے اور آدھا سال یہاں سیلاب آتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتے، وہ تو فورسیبل ہے نا. 300 ریزرویئر ہم نے اپنے دور حکومت میں سٹارٹ کیے تھے، واٹر ریزرویئر چائنا کے ساتھ مل کے 300. وہ چھوٹے تھے لیکن ریزرویئر اس لیے بنائے تھے کہ تاکہ یہ پانی ویسٹ میں نہ جائے. اب ان کا پروجیکٹ کی کمپلیشن جو ہے وہ آ کے اس دور میں ختم ہونی تھی، کیونکہ ہمارے دور میں سٹارٹ ہو سکتا ہے نا، ایک کنٹینیوٹی کی میں بات جب کر رہا ہوں. وہ یہ فوکس کرتے ہوئے ہم نے کیے تھے. تھر کی بات آپ نے کی، آج الحمدللہ اس قابل ہو گیا کہ وہاں پانی پینے کا صاف ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہم نے وہ سسٹم سارا وہاں لگوا دیا جس کے فلٹرائزیشن کی جو پرابلم تھی وہ دور ہو جائے اور میجورٹی حلقوں میں چلا جائے اور جا کے لگ جائے. لوکل باڈی کی طرف جانا ہے. چھوٹے ریزروائرز کی بات کی، سب سے بڑا ریزروائر کالا باغ ڈیم، اس کے حوالے سے آپ کی جو پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ اگینسٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले नवीद चौधरी साहब आपके लिए थर का सवाल छोड़ के गई थी। छोटे रिजर्वॉयर्स की आप लोग बात करते हैं, आप लोग कहते हैं हम लोगों ने इतने रिजर्वॉयर्स की कंप्लीशन तो अब इस हुकूमत ने करनी है, लेकिन वो जो एक रिजर्वॉयर बड़े अरसे से फंसा हुआ है उसके बारे में आपकी ही जमात की एक बड़ी अहम लीडर शर्मिला फारूकी साहब बोला करती हैं और कहती हैं कि अगर कालाबाग डैम के हवाले से बात की जाए, कालाबाग डैम बनने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। छोटे रिजर्वॉयर का फायदा जब एक बड़ा रिजर्वॉयर तमाम मसलों को हल कर सकता है तो उसके अलावा भी 2-3 और रिजर्वेयर हैं जो बनने चाहिए, जो अभी मतलब कालाबाग डैम बनना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ तो वो तो भी शुरू किए गए ना, गाजी ब्रो था, यही है ना, बाकी भी है। हाल ही कालाबाग डैम पे इसलिए सुई अटकी हुई है सब की कि एक कंट्रोवर्सी जिन्होंने खुद शुरू की और एक ऐसी कंट्रोवर्सी बना दी गई कि अब उस कालाबाग डैम के नाम पे नहीं इतराज लोगों को, उस मुकाम पे इतराज है जिस जगह पे वो निकाला जा रहा है, क्योंकि उस मुकाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना वो दूर कर सके। आज इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कितनी बहस हो रही है, ये भी कालाबाग डैम बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ना बनाइएगा, बाकी सबकी खैर है। नहीं, देखें, हम नहीं बनाते। जब आप हुकूमत जो बैठ के कंसेंसस जिसने बनाना होता है, हमारे दौरे हुकूमत में हर चीज पे कंसेंसस हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया और कामयाब हुए, सिवाय कालाबाग डैम। कालाबाग डैम हमारी हुकूमत का था ही नहीं, जिसका प्रोजेक्ट था, लेकिन अवाम के हक में नहीं था। अवाम के हक आपके नजर आ रहा है ना, जिस बाकी जो सूबों की अवाम है जो कहती है कि मेरे हक में नहीं है तो आप उनको काट देंगे, क्यों नहीं? यही मियां नवाज शरीफ जब कहते थे जी कालाबाग डैम बनेगा तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? हमने कोई रोका हुआ इनको? हमने नहीं रोका। उन्हें भी पता है कि ये कालाबाग डैम नहीं बन सकता क्योंकि 3 सूबे इसके ऊपर रिजर्वेशन लेके बैठे हैं। नवीद चौधरी आप साहब, उनके आप लोगों ने रिजर्वेशन दूर नहीं करें। रोका, आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं रोका। नहीं क्या रोका। पीपल्स पार्टी जो है इसके खिलाफ नहीं है? पीपल्स पार्टी खिलाफ नहीं है, अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे केपीके के अवाम नहीं एक्सेप्ट करते, मेरे सिंध के अवाम नहीं एक्सेप्ट करते, मेरे उसके नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर मैं उसके खिलाफ हूँ जो अवाम चाहेगी। अगर अवाम चाहती है कालाबाग डैम तो मुझे क्या चाहेंगे कि उनको पानी मिले? थर के अवाम क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको पानी मिले? पानी का मसला नहीं, पानी की वेस्टेज का मसला है। सबसे ज्यादा तो थर के अवाम को आपने अगर कालाबाग डैम को सारा पूरा देखा हो, उसकी सिस्टम समझो हो, 5 मिनट मेरी बात सुन ले, देख के आने से मैं जो बताने लगा, एक 5 मिनट के मकाम पे जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तो उसकी लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही। कालाबाग डैम तो बहुत बात की बात है, अभी उस पे लड़ाई होती है कि ये पानी कितना चला जाता है। इसके ऊपर एक्सपर्ट है, शोएब साहब की तरफ चलते हैं। शोएब साहब, क्या वाकई में अवाम इसके खिलाफ है? अवाम को तो जो मुझे फॉलोअर्स ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसके अंदर तो ऐसा लगता है जैसे अवाम इंतजार कर रहे हैं कब रेफरेंडम करा रहे हैं, पाकिस्तान का रेफरेंडम करा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? जो बताया गया ना, वो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जहालत बहुत ज्यादा। अच्छा, इवन ये भी बताया गया शोएब साहब कि जो कालाबाग डैम या जिस पानी में से बिजली बन जाया करती है वो पानी जाया हो जाता है, वो सिंध ये सब ये सिर्फ कहानी है, ये बातें बताई जा चुकी है, कहानी है। सिंध के उस गरीब हारी को जो वहाँ पे सिंध में रहता है, गलत उससे कहा गया कि जो उसमें से फोका पानी मिलेगा, नहीं, और नौशेरा को ये कह दिया गया आप डूब जाएंगे। बात यह है कालाबाग के नीचे है, पानी ऊपर को जाता है या नीचे को जाता है, सही मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने वो जहाज पैदा किए जिनका हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है। आप ऐसे करें ना शोएब साहब, मेरी बात सुन ले, मैं थोड़ा इसका बेस्ट तरीका ये, आजकल तो मीडिया ओपन है ना, मैं पूरा टीवी पे दिखा देंगे वाकई नहीं डूबता। राइट, अच्छी पेशकश करना चाहिए, दिखाए ना लोगों को नहीं डूबता। हम लोगों को एक चीज समझने वाली है कि हमारे पास सिर्फ एक दरिया है जिस पे हम डैम बना सकते हैं, दूसरा था झेलम, उस पे हमने एक बना लिया, एक हम इस वक्त आजाद कश्मीर में बना रहे हैं। जो वाहिद दरिया हमारे पास बचता है, क्योंकि बाकी तमाम दरिया हमारे पास दाखिल होते हैं उस वक्त में आके जहां पे नीचे अपना जमीनी मैदानी इलाके में, सिर्फ सिंध है जो कि ऊपर से गुजरता चला आ रहा है जहां पे कि पानी को रोका जा सकता है। सही। असल में 2 चीजें हैं, एक है रिजर्वायर और एक है बिजली, ये 2 चीजें हैं। राइट। एक वो रिजर्वायर जो सिर्फ और सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए है, ताकि जब बारिश आए तो आप उसको पानी इकट्ठा कर लें और जब सीजन में जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लें। एक वो है जहां पे आपको ऐसा मुकाम मिल जाए जहां से आप पानी रोक के बुलंदी से गिरा सके, उससे बिजली भी पैदा कर लें और उसका कालाबाग डैम, ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट सिंध पे 4-5 जगह पे बिजली बन सकती है, एक जगह पे नहीं, 1 से ज्यादा जगह पे। चाइना ने सिर्फ एक दरिया पे लगातार 3 डैम बना के लगातार 3 दफा उसी पानी से बिजली पैदा की है। हम सस्ती बिजली नहीं पैदा करते, क्यों? इसलिए कि हम मुआहदे करते हैं बाहर के लोगों से महंगे,
اس میں ہمارا کمیشن کک ہوتا بیکس ہے. ملتے ہیں نا شعیب صاحب, اس کے اندر جب پیٹرول آتا ہے, جب فیول آتا ہے, فرنس آئل آتا ہے, کوئلہ آتا ہے, اس کے اندر پیسہ آتا ہے. اب آج کل ہم کر رہے ہیں کوئلے پہ, اور کوئلہ کون سا ہے؟ غیر ملکی کوئلہ. پاکستانی کوئلے سے نہیں بنے گا یہ سارا کچھ, اس کے لیے کوئلہ بھی باہر سے آئے گا, اس کوئلے سے بجلی بنے گی. صحیح. تو یہ تو ہم تو لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل سکے. ہمارا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومتیں خیر خواہ نہیں ہیں اپنے عوام کی, وہ اپنی ذات کی خیر خواہ ہیں. آپ ان حکمرانوں کے وسائل چیک کریں کہ جب یہ یہاں پہ آئے تھے سیاست میں, ہم کیسے, میں آپ کو ذرا ہم کیسے چیک کریں, وہ تو سارے سوئس بینکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم کیسے وسائل ارے یہاں پہ ان کے جو وسائل ہیں, یہ لینڈ کروزر نیچے بات نہیں کرتے. جب یہ آئے تھے ان کے پاس مہران بھی نہیں تھی, کہاں سے آ جاتی ہے گاڑی؟ ہے تنخواہ تو ₹1,00,000 بھی نہیں ہے ان کی مہینے کی, باقی پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ چور بازاری سے آتا ہے نا. تو وہی پھر سسٹم پہ بات آ جاتی ہے کہ سسٹم کے اندر گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رکھ پا رہے. ان چیکس اینڈ بیلنسز کو رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی پیچھے ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ ایف بی آر کیوں نہیں چاہتا؟ میرا شناختی کارڈ ہے. اب انہوں نے پیچھے چیک کیا ہے کہ ٹاپ اس ملک میں جو سفر کرنے والے ہیں پی آئی اے کے ذریعے, وہ انکم ٹیکس نہیں دیتے ہیں. امیجن, میرے سامنے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہر 10ویں دن لاہور آتے ہیں کراچی سے, ٹیکس نہیں دیا کہ میں ٹیکس پیبل نہیں. یہ مذاق ہے یہاں پہ. ہم لوگ جو ٹیکس دینے کا جتنا زیادہ ہمارے بھائی, ایک خاص حد کے بعد ٹیکس بڑھتا جاتا ہے. یہ تو آمدنی چھپاتے ہیں. آمدن چھپانے والا میرا نمائندہ کیسا ہو سکتا ہے؟ نوین چودھری صاحب, جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیشنز کو سننا بھی پڑتا ہے, سارے خراب نہیں ہوں گے, یقیناً کچھ کالی بھیڑیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. یہ صاف صاف کہا جاتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں اپنے سگے ہیں, قوم کے سگے نہیں. دیکھیں, میں ابھی شعیب صاحب نے بہت سی باتیں کی سسٹم کی, خود ہی انہوں نے نہ وہ ایک ایگریکلچر جو آپ نے ایگزیمپشن دی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے تو سارے ٹیکس سے باز ہو جاتے ہیں, چاہے وہ میاں منشا ہو چاہے کوئی ہو, کیونکہ وہ اپنی آمدن کو ایگریکلچر انکم شو کر کے وہ ایگزیمپشن لے جاتے ہیں. یہ تو, اور جب وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بجائے وہ کیونکہ صوبوں کو دے دے گیا اختیار, اب صوبے اس کو نہیں لگا رہے ہیں, تو یہ قصور کس کا ہوا؟ دیکھ رہے یہ ہے کہ عوام, ہمارے ہاں عوام باتیں تو بہت ہم کرتے ہیں جی, کہ سینٹریٹی آف ووٹ کی بات کی جاتی ہے, ہمارے ہاں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی آتے ہیں, لیکن جب ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو مجھے پتا ہے اس الیکشن کے اندر پیسے والے کی کیا قدر ہے اور بغیر پیسے والے کی کیا قدر ہے. کیونکہ میں نے 3 الیکشن وہاں لڑے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس جیب میں پیسہ ہے تو یہاں 3,000 روپے میں 4,000 میں ووٹ خریدے جاتے ہیں. آج کیوں دھاندلیوں کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ پیسے کا جو استعمال ہے جب عوام کو بھی اسی پہ لگا دیا گیا, اور یہ غیر جماعتی انتخابات نے ایسی بنیاد ڈال دی اس ملک کے اندر کہ آج تک یہ ابھی جو انہوں نے کہا, محمد خان جنید جو پہلا وزیر اعظم تھا جس نے یہ ساری حرکت کی کہ ایسا نظام لے کے آیا 6 نکاتی پروگرام, کہ آج تک سب کے منہ میں وہ لگا ہوا کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈ, اور عوام بھی شناختی کارڈ تک لینے کے لیے کسی ایم این اے ایم پی کو جاتی ہے. سسٹم کو آہستہ آہستہ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. سیمی بخاری صاحبہ, لاسٹ پوائنٹ مجھے چاہیے کیونکہ میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. دعوے تمام سیاستدان کرتے ہیں, باتیں تمام سیاستدان کرتے ہیں, تبدیلی دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج کی پارلیمنٹ کے اندر وہ باتیں ہو رہی ہیں جو عوام چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل ڈسکس ہوں؟ میں پھر بہت ہی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ پارلیمنٹ میں جتنے اجلاس ہوئے سب نے اپنی باتیں کی, اپنی مفاد کی. عوام کے لیے کوئی آج بل پاس ہوا؟ انہوں نے آج تک کوئی عوام کے لیے کیا کام کچھ؟ اور کے پی کے میں جو ہے 20-25 بل ہم نے جو سالوں میں اتنے پاس کیے, اور جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن دیکھیں آپ کو ایک نظر آئے گی. عمران خان صاحب جس ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہیں اس کے نیچے کسی نے لکھا ہے یہ وی آئی پی تبدیل کرنے کا سکینڈل ہے, طریقہ کار یا کیا ہے, یہ وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ باتیں کرنی اور بات ہے, اسٹائل کچھ اور ہے. زمین ترین آج بھی نظر آ رہا ہے, زمین ترین آج بھی نظر آ رہا ہے, اس کے جہاز سے ایسے لوگ اس کو کیسے کرتے ہیں, انداز مختلف اور کام کرنے کا انداز مختلف. شعیب صاحب, میرے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ سیمی بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. نوی چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سید شعیب الدین صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, نوی چودھری صاحب نے آخر میں خود ہی اچھی بات کر دی کہ سیاستدان بات تو بہت کرتے ہیں لیکن اصل بات ہے کام کتنا کرتے ہیں. جب تمام
सियासतदान, चाहे वो इनकी जमात हो चाहे वो दूसरी जमात हो, चाहे वो इख्तिदार के अंदर जो जमात है वो हो, बातें करते रहेंगे आकर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए, अवामी मसाइल के बड़े हल करने के चैंपियन बनते रहेंगे, लेकिन असल में अवामी मसाइल के बारे में बात नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम फौरी तौर पर पास हो जाएगी, लेकिन जो अवामी मसाइल की बातें हैं वो फौरी तौर पर हल नहीं हो पाएंगी। पानी वक्त पर पहुंच नहीं पाएगा, कराची के शहरी हो, थर के शहरी हो, या फिर एजुकेशन का मसला सॉल्व नहीं हो पाएगा। आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल बातें क्या हैं, क्या पॉलिटिकल मसले हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक चाहिए जो कि आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक लिख दिए हैं। लेकिन जब वो भी नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली आवाम को मसला होगा। यहाँ आवाम को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाम को भी अपने क्राइटेरिया सही करने पड़ेंगे। वोट के टाइम पर जब कोई आपके पास आए तो ये ना देखिए कि उसके पास कितना पैसा है, ये देखिए कि उसका किरदार कितना स्ट्रांग है। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। थैंक यू।